السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمل کو ساقط کرنا، حمل کو ضائع کرنا، ابوشن کرانا، یہ کن صورتوں میں جائز ہے اور کن صورتوں میں ناجائز ہے؟ تو یہ مسئلہ بھی بڑا نازک ہے اور بڑا اہم ہے۔ لوگوں کو مسئلے کا علم نہیں ہوتا ہے اور اپنی طبیعت کے مطابق وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مسئلے کو اچھی طرح سے سنیں، ویڈیو کو تمام لوگوں تک شیئر کریں۔ دیکھیے، حمل کو ساقط کرانا، حمل ضائع کرانا، اس کی دو بڑی صورتیں ہیں۔ اگر یہ 4 ماہ کا حمل ہے یا 4 ماہ سے زیادہ کا حمل ہے نا، بچے کو حمل ٹھہرے ہوئے 4 ماہ ہو چکے ہیں، تو اب ایسے حمل کو ساقط کرانا یہ حرام ہے اور ایک جان کو قتل کرنا ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، کیونکہ 4 ماہ کا جب حمل ہو جاتا ہے تو اس میں جان ڈال دی جاتی ہے، روح ڈال دی جاتی ہے، وہ باہر چلتے پھرتے زندہ انسان کی طرح ہوتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اس کو ساقط کرنا، اور اب اس میں طرح طرح کی ٹیبلٹ اور طرح طرح کی دوائیں دی جا رہی ہوتی ہے، بچہ بڑا تڑپ تڑپ کے مر رہا ہوتا ہے اور اس کے اعضاء کو کاٹ کاٹ کر عورت کے بدن سے نکالا جا رہا ہوتا ہے، تو بڑی بے دردی اور یہ ایک وحشیانہ عمل ہے۔ تو 4 ماہ یا اس سے زیادہ کا حمل ہو چکا ہے، تو اب اس کو ساقط کرنا تو یہ حرام ہے، گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور ایک جان کو قتل کرنا ہے۔ لیکن 4 ماہ سے پہلے کا حمل ہے، مثلا 2 مہینے یا 3 مہینے ہوئے ہیں، یا ہفتہ 1.5 ہفتہ ہوا ہے، یا 10-15 دن ہوئے ہیں، تو اس حمل کو ساقط اگر کوئی آدمی کراتا ہے تو اب اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے نا، کوئی شرعی عذر ہے تب تو حمل کو ساقط کرا سکتا ہے، اور کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی شریعت والا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، بس ایسے ہی کہ پہلا بچہ پیدا ہو گیا، اب ہمیں 1 سال کے بعد ہی حمل ٹھہر گیا ہے تو ہمیں بچہ نہیں چاہیے، ہمارے پلان کے مطابق نہیں ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے حمل کو ساقط کراتا ہے بندہ، تو یہ بھی ناجائز عمل ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس سے باز آنا چاہیے، کیونکہ کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، بس آپ کے پلان کے خلاف ہو رہا ہے نا۔ تو اللہ کی نعمت ہے اولاد، اللہ دے رہا ہے، تو نعمت کو کھلے دل سے انسان کو لینا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک بار ٹھکراتا ہے اللہ کی نعمت کو اور پھر پوری زندگی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ اس کو وہ نعمت نہیں دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر ایسا ہو جا رہا ہے، بھئی آپ کے پلان کے مطابق نہیں ہو پایا، 1 سال کے بعد پھر حمل ٹھہر گیا، تو اس نعمت کو کھلے دل سے لیجئے، اس کو بھی ساقط کرانا ناجائز ہے۔ ہاں، کوئی شرعی مجبوری ہے، کوئی شرعی عذر ہے، مثلا 6 مہینہ پہلے بچہ پیدا ہوا، اب دوبارہ حمل قرار پا گیا، اور ڈاکٹر اور اطباء یہ کہتے ہیں کہ تمہاری صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ تم دوبارہ سے فوری طور پر بچہ ڈیلیور کر سکو، ابھی تمہارے بچے کو 6 مہینے ہی ہوئے ہیں اور تمہاری کمزوری بڑھتی چلی جائے گی، یا بچہ بیمار رہے گا، پیدا ہوگا تو، یا بچے کی جان کو خطرہ ہے یا تمہاری جان کو خطرہ ہے، تو اس طرح کی کوئی میڈیکل ریزن ہے، کوئی سبب ہے، تو اب ایسی صورت میں چونکہ شرعی مجبوری ہے، تو اب حمل کو، جبکہ وہ 4 ماہ سے کم کا ہے، مہینے 2 مہینے یا 1.5-2 ہفتے 10 دن 20 دن کا ہے، تو اس کو ساقط کرایا جا سکتا ہے، جبکہ کوئی شرعی مجبوری ہو، اس طرح کی جو میں نے عرض کی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی خاتون ہے، شریعت میں یہ بھی مسئلہ لکھا ہے علماء نے، کوئی خاتون ہے، اس نے بدکاری کر لی ہے، زنا کرا لیا، اور اس کے بدلے میں حمل قرار پا گیا، تو اب وہ اپنے زنا کو چھپانے کے لیے، بدکاری کو چھپانے کے لیے، گناہ کے کام کو چھپانے کے لیے حمل کو ساقط کراتی ہے، تو یہ کرا سکتی ہے، کیونکہ گناہ کو عام کرنا، گناہ کو ظاہر کرنا اور اپنی عزت کو داؤ پہ لگانا، یہ بھی بہت بڑا ایک گناہ والا عمل ہے۔ تو اس لیے کوئی عورت حمل کو ساقط کرا دیتی ہے کہ بدکاری کے نتیجے میں بچہ قرار پا گیا، حمل ٹھہر گیا، تو اب اس عمل کو چھپانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے حمل ساقط کراتی ہے، تو یہ بھی ساقط کرانا جائز ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر حمل قرار پا گیا ہے اور حمل ٹھہر گیا ہے اور وہ 4 ماہ یا اس سے زیادہ کا ہے، تو اس کو حمل کو گرانا، ساقط کرانا، ضائع کرانا، یہ ناجائز و گناہ ہے، حرام ہے، ایک جان کو قتل کرنا ہے، اور 4 ماہ سے کم کا حمل ہے تو اس کو ساقط کرانا اگر کوئی شرعی مجبوری ہے تو بالکل جائز ہے، اور کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے تو پھر یہ بھی ناجائز و گناہ ہے۔ اگر ویڈیو مفید لگی ہو تو ضرور اس کو لائک بھی کریں،
شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی دینی اور اہم معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔